آج ہم اسلامیات لازمی کے باب اول کے کوسچن نمبر 1 کا بقیہ حصہ بیان کرنے لگے۔ تمام خواتین و حضرات، تمام طلباء و طالبات ایک دفعہ کوسچن سن لیں۔ کوسچن ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ جو کہ توحید تھا، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے اسلام کے دوسرے بنیادی عقیدہ کو، اور وہ ہے عقیدہ رسالت۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، جبکہ لغت کے اعتبار سے پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی جانیے گا۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، جبکہ اسلامی اصطلاح میں نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات کے لیے، اپنے ارشادات کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ اب یہاں رسول کا اور نبی کا لغوی معنی جاننے کے بعد ہم جانیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول دونوں صاحب وحی ہوتے ہیں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ رسول وہ معزز ہستی ہے جو شریعت اور کتاب کے ساتھ آئے۔ نبی کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی رسول کی شریعت کی پیروی کرے گا اور اس کی دعوت دے گا۔ اس طرح ہر رسول نبی بھی ہے اور رسول بھی، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، جبکہ رسول کی تعداد کم و بیش 313 ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ نبی کے پاس صرف وحی ہوتی ہے۔ رسول یا تو صاحب کتاب ہوگا یا پھر صاحب صحیفہ ہوگا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی طرف کتاب آئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی طرف صحیفہ آیا ہو۔ تو صحیفے میں سے یا کتاب میں سے کوئی ایک چیز، دونوں میں سے کوئی ایک چیز رسول کے پاس ہوگی، اور رسول کے پاس شریعت ہوگی۔ رسول اپنی شریعت کی خود بھی پابندی کرے گا اور دوسروں کو بھی پابندی کرنے کی دعوت دے گا، جبکہ جو نبی ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی کتاب کی یا صحیفے کی یا اس شریعت کی پابندی کرے گا۔ اس کے پاس اپنی کوئی الگ سے علیحدہ سے مستقل شریعت نہیں ہوتی۔ سارے حضرات یہ بھی بات جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کسی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یا تو وحی سے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کوئی قاصد فرشتہ بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے وحی کرے جو اللہ کو منظور ہو۔ اب اس کے بعد یہ جانیے گا کہ اللہ کریم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم نے کسی امت کی طرف بھی کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں کوئی ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ بات جانیے گا کہ اگر ہم کسی سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اگر ہم ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سلسلہ انبیاء کے آخری فرد
جو خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر انسان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلہ میں تفریق کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یعنی ہم فرق نہیں کر سکتے، رسولوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم فرق نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان سب کے اوپر برابر ہوگا، ایک جیسا ہوگا۔ ہم سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور یہ مانیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبیوں کے درمیان فرق کرنا کفر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، وہ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 285، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہیں اور اللہ اور رسولوں میں فرق نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالیں، ایسے ہی لوگ اصل میں کافر ہیں، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ نبیوں کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ بھی جانیے گا کہ نبیوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ یہ ایک ہیڈنگ ہے، انبیاء کی ضرورت۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں مبعوث فرمایا؟ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ التحیۃ والثناء سے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز ہوا اور اس سلسلے کے سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کریم نے تعلیم کے لیے جس کو چنا، جس کو منتخب کیا، وہ انبیاء اور رسل ہیں۔ اس وقت ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے دوسرے عقیدہ کو کسی حد تک جاننے کی کوشش کر چکے ہیں۔ آئندہ گفتگو کے اندر ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تیسرے بنیادی عقیدہ پر گفتگو کریں گے، جو کہ ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔